بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف البرى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله بالصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الجمم وبارك وسلم. محترم و مکرم بزرگان ملت، نوجوان دوست و عزیز ساتھیوں، بالخصوص حضرت بخاری شاہ صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ، محترم مکرم مولانا مفتی ظہیر احمد صاحب قادری مقدس اللہ علیہ، محترم مولانا معین الدین قادری صاحب مقدس اللہ علیہ، محترم مولانا سمیع اللہ قادری صاحب مقدس اللہ علیہ و جمیع علماء کرام، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، ہم اور آپ تحریک اصلاح عقائد و اعمال کے بینر تحت بیٹھے ہیں اور پہلی مرتبہ اس تحریک کے کسی اجلاس میں مجھے شرکت کا موقع مل رہا ہے. تحریک اصلاح عقائد و اعمال یہ معین باغ، ریاست نگر، ان علاقوں میں بڑی انہماک کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی خدمات انجام دے رہی ہیں. اور عزیزان گرامی قدر، اس تحریک کے جو صدر ہیں محترم مولانا ظہیر احمد قادری صاحب، وہ انتہائی باصلاحیت عالم دین ہیں. آج سے تقریباً 5 سال پہلے ریاست نگر میں پہلی مرتبہ میرا اتفاق ہوا تھا آپ کا خطاب سننے کا. تبھی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جامعہ نظامیہ کے سپوتوں میں اور جامعہ نظامیہ کے بیٹوں میں ایک اور بیٹا، ایک انتہائی قابل بیٹے کا اضافہ فرما دیا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے اس علاقے کے لیے خوش آئند اقدام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جید اور باصلاحیت عالم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان پیدا فرمایا. پھر ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بڑے اخلاص والے اور بے پناہ ان سے محبت کرنے والے اور دل لگا کر ان کا ساتھ دینے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بھی عطا فرما دیے. عزیزان گرامی قدر، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے. ایک تو انسان کا باصلاحیت ہونا، پھر اس کے بعد اس کو اچھے لوگوں کا میسر آ جانا، ایسے لوگوں کا جو اس سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جو اس کی ترقی کے خواب دیکھتے ہیں اور جو اس کے لیے دن رات جد و جہد کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، کو میں دل کی گہرائیوں سے مفتی ظہیر احمد صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. اور بالخصوص ان کا جو استعمال ہے سوشل میڈیا کا وہ لاجواب ہے. میں یہ کہوں کہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب کے بعد، شیخ الفقہ کے بعد، اگر جامعہ نظامیہ کے طبقات میں کوئی شخصیت سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زبردست کام کر رہی ہے تو مولانا ظہیر احمد قادری کی شخصیت ہے. بہت خوبصورت ان کے کلپس ہوتے ہیں، بڑے دل کو چھو جانے والی ان کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے بھی اتفاق ہوتا ہے فیس بک پر کبھی کبھی حضرت کے ارشادات سننے کا. بڑی پیاری باتیں اور پورے حوالوں کے ساتھ آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں. میرے دوستو، آپ ظہر سے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہو. چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، چونکہ یہ ایک سعادت ہے. ہم اور آپ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. چند گزارشات آپ کی خدمت میں رمضان کے حوالے سے عرض کرنے کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس کا ذکر اللہ فرماتا ہے وہ بڑی شان والا ہوا کرتا ہے. میرے دوستو، جس کا نام اللہ رب العزت کے کلام میں آ جاتا ہے وہ بڑی شان والے ہوا کرتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کا نام لیا آج تک ان پیغمبروں کا نام باقی ہے، ان کے ناموں سے ہم واقف ہیں. حضرت آدم کو آپ نے جانا، کیسے جانا؟ اس واسطے جانا کہ قرآن میں ان کا نام آیا ہے.
حضرت ادریس کو آپ نے جانا، کیسے جانا؟ آپ جواب دیں گے قرآن میں ان کا نام آیا ہے۔ حضرت یحییٰ کو آپ نے جانا، کیسے جانا؟ آپ بولیں گے قرآن میں ان کا نام آیا ہے۔ میرے دوستو زکریا علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن جن کا نام قرآن میں آ جاتا ہے، صرف قرآن میں نہیں آتا، قیامت تک ان کا نام محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کا نام اللہ لے لے، جس کا ذکر اللہ کر دے اور جس کی شان اللہ بیان کر دے، وہ کوئی معمولی ہستی یا معمولی شخصیت نہیں ہوا کرتی۔ میرے دوستو قرآن مجید میں بہت کم ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے۔ پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25-26 پیغمبروں کے نام لیے ہیں، اور عزیزان گرامی قدر صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لیا ہے تو ایک واحد صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے، نام لے کر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ اشارتاً کنایتاً بہت سے صحابہ کا ذکر آیا ہے، نام لے کر اللہ نے کسی کا ذکر فرمایا، وہ حضرت زید کا ذکر فرمایا ہے۔ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ جس کا خدا نام لے لے، جس کا اللہ نام لے لے، جس کا نام مصطفیٰ لے لے، وہ بڑی شان والا ہو جاتا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، مگر ان 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کا اللہ نے نام لیا ہے۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا ہے، مگر نام لے کر اگر کسی مہینے کا اللہ نے ذکر فرمایا تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان، اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ۔ میرے دوستو پتہ کیا چل رہا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہو کر رمضان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور میرے دوستو رمضان کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ایک مرتبہ فرمایا، اور رسول اللہ تو ہر سال جب بھی رمضان کا چاند حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگتی۔ پوچھنے والے پوچھتے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور فرماتے اے میرے امتیوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھتے، روایات میں آیا ہے حضور ارشاد فرماتے ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، اے لوگو ہدایت کا چاند آ گیا ہے، اے لوگو خیر کا چاند آ گیا ہے۔ میرے دوستو چاند تو چاند ہوتا ہے، چاند کا ہدایتوں سے کیا لینا؟ چاند تو چاند ہوتا ہے، چاند کا خیر سے کیا لینا؟ چاند تو چاند ہوتا ہے، نہ وہ ہدایت والا ہوتا ہے نہ وہ خیر والا ہوتا ہے، مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر چاند چاند ہوتا ہے، مگر رمضان کا چاند ہدایت کا چاند بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضور ارشاد فرماتے، پھر کلمات پر آپ غور کیجئے، پھر کہتے ہیں آمنت بالذی خلقک، اے چاند میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا استقبال، یہاں تو ایک جملہ ہے باضابطہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی تعریف میں پورا خطبہ ارشاد فرما دیا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اس کو سماعت فرمایا ہو۔ اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ عزیزان گرامی قدر کلمات پر آپ ذرا غور فرمائیں۔ میرے دوستو بس انہی باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو دین پورے کا پورا مدینے میں پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر دین کے سب سے بڑے سورس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رسول ہمیں عطا فرمایا جو زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کی طرف پوری نمائندگی فرماتے ہیں۔ میرے دوستو آپ حضرات کو بڑی حیرت ہوگی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مسواک کرنے کے آداب عطا فرمائے، رسول اللہ نے ہمیں طہارت کرنے کے آداب تک عطا فرمائے، یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ طہارت کے موقع پر بندہ بیٹھے تو بیٹھے کیسے، کون سے پیر پر بوجھ ڈال کر بیٹھے، یہ بھی روایات میں آیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ تو میرے دوستو یہ مصطفیٰ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا ہر فیلڈ میں بھلا ہو جائے، زندگی کے ہر مرحلے میں وہ ترقی کرتا چلا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر اب آپ ان کلمات پر بھی غور فرمائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر بہت بڑا مہینہ آ گیا ہے۔ میرے دوستو مہینہ رمضان کا بڑا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جس طرح عام مہینے ہوتے ہیں 30 دن،
30 راتیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ رمضان کے مہینے میں 60 راتیں اور 60 دن ہوتے ہیں، مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت بڑا مہینہ ہے، شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ، یہ بہت بزرگی والا مہینہ ہے. میرے دوستو یہ بڑا کیسے ہو گیا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس واسطے بڑا ہو گیا کہ اس کی نسبت ایک بہت بڑے کلام سے ہو گئی ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو میرے دوستو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی چیز کو بڑا چھوٹا بنانے میں ایک بہت بڑا رول نسبت کا بھی ہوا کرتا ہے. نسبت جب چھوٹی چیز کی کسی بڑی چیز سے ہو جایا کرتی ہے تو وہ چھوٹی چیز چھوٹی ہونے کے باوجود بہت بڑی ہو جایا کرتی ہے. میرے دوستو سال بھر کے سارے دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، سارے دنوں کا خالق اللہ ہے. محرم کا خالق بھی اللہ ہے، سفر کا خالق بھی اللہ ہے، ربیع الاول کا خالق بھی اللہ ہے، ربیع الثانی کا خالق بھی اللہ ہے، جملہ مہینوں کا خالق اللہ ہے. مگر اللہ فرماتا ہے تمام سال میں رمضان بہت بڑا ہے. اے اللہ کے حبیب یہ بڑا کیسے ہو گیا، یہ عظمت والا کیسے ہو گیا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نادانو، جو چھوٹا ہوتا ہے اگر اس کی نسبت بڑے سے ہو جاتی ہے تو بڑے کی نسبت کی وجہ سے وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جایا کرتا ہے. میرے دوست اس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. ہم بہت حقیر فقیر، کوئی حیثیت ہماری نہیں ہوتی، مگر ہم بڑے کب بنتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، ہم بڑے بننا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو غوث اعظم دستگیر سے جوڑ لیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو غریب نواز سے جوڑ لیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شہاب الدین سہروردی سے جوڑ لیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خواجہ نقشبند سے جوڑ لیا کرتے ہیں. کل تک ہماری کوئی وقت نہیں تھی، مگر جو ہی ہمارا کنیکشن غوث اعظم دستگیر سے جڑتا ہے، بڑے پیر سے ہمارا جو ہی کنیکشن جڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ حقیر بندہ اب قادری ہو گیا ہے، اس پر کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر غوث پاک فرماتے ہیں جو قادری ہو جاتا ہے وہ میرا ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستو وہ جیسا بھی ہوگا قطرہ قطرہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک وہ جدا رہتا ہے، مگر جب وہ قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے تو وہ بھی ٹھاٹے مارنے لگ جایا کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہوں تو میں قطرہ، مگر میری نسبت دیکھو سمندر سے ہو گئی ہے. عزیزان گرامی قدر اسی لیے نسبتیں جوڑی جاتی ہیں. کیوں نسبت جوڑتے ہیں؟ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں ان نسبتوں میں کیا رکھا ہے، نسبتوں میں کیا رکھا ہے پوچھنا ہے تو مدینے والے سرکار سے پوچھو. سرکار فرماتے ہیں مہینے مہینے سارے مہینوں کا خالق اللہ ہے، سارے مہینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سارے مہینوں کا بنانے والا اللہ ہے، سارے مہینوں کو کریٹ کرنے والا اللہ ہے. مگر اے لوگو اس پورے سال میں ایک مہینہ وہ ہے جس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہو گئی ہے. لوگوں یاد رکھنا وہ مہینہ سب مہینوں کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں انسان آج کل یہ دعوے کیے جاتے ہیں سب ایکول ہیں. ہم کہتے ہیں انسان ہونے میں تو سب ایکول ہیں، مگر مصطفیٰ کا جو غلام ہو جاتا ہے اس پر الگ کرم ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر رسول اللہ کا غلام چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، جب اس کی نسبت ہو جاتی ہے نا رسول اللہ سے تو پھر بڑے بڑے لوگ بھی اس کا اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے وہ کالے بلال جن کو دنیا کالا کہتی تھی، جن کو دنیا غلام کہتی تھی، جن کو دنیا ستاتی تھی، جن کو دنیا مارتی تھی، جن کی پیٹھ پر گرم گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے؟ میرے دوستو جن کو مارا پیٹا جاتا تھا، جن کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کی کوئی وقت عرب معاشرے میں نہیں تھی، مگر ایک وہی بلال ایک لمبے زمانے کے بعد مدینے پلٹ کر آتے ہیں. ان کے استقبال کے لیے کون جا رہے ہیں؟ میرے دوستو آپ کو سن کر حیرت ہوگی، ان کے استقبال کے لیے کوئی اور نہیں جا رہے، ان کے استقبال کے لیے امیر المؤمنین چل پڑے ہیں، خلیفہ رسول اللہ چل پڑے ہیں، عمر فاروق چل پڑے ہیں. ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر عمر فاروق آئے ہیں. کس کے استقبال کے لیے؟ اسی بلال کے استقبال کے لیے جن کی کوئی وقت نہیں تھی. حضرت عمر فاروق جو ہی مدینے کے باہر آ کر کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا بلال نے حضور کے وصال کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک کے ختم ہو جانے کے بعد، حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ رسول اللہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت فرما رہے ہیں. ایسے بادشاہ کے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ جن کے نام سے ہیبت کھا جاتے ہیں، ایسے سپر پاور کہ امریکہ اس زمانے میں جیسا بڑا سپر پاور ہے، اس زمانے کی ایران، روم، یہ بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیتی تھی. جب عمر فاروق کا نام آتا ہے وہ عمر فاروق
باہر آ کر کھڑے ہیں کس کے استقبال کے لیے؟ اسی بلال کے استقبال کے لیے۔ سیدنا بلال نے دیکھا کہ آئے ہیں، کون آئے ہیں؟ عمر فاروق آئے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال سواری پر سے اتر گئے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، ادھر سے بلال جا رہے ہیں۔ لمبے زمانے کے بعد حضور کے دو عاشقوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، محبتیں امڑنے لگیں، یادیں تڑپانے لگیں، حضور کے جلوے دونوں کی آنکھوں میں سمٹ کر آ گئے، دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی جانب آگے بڑھنے لگے۔ پھر میرے دوستو کیا ہوا؟ ایک دوسرے سے وہ چمٹ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت بلال جدا ہوئے، کہنے لگے اے عمر فاروق، آپ جیسی بڑی ذات میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ کیوں آئے؟ میں تو ایک غلام تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، ارشاد فرمایا اے بلال یہ نہ کہنا کہ تم غلام تھے، اعتق سیدنا سیدنا، اے بلال ہم تو کہتے ہیں ہمارے ایک سردار ابو بکر نے ہمارے دوسرے سردار بلال کو آزاد فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بلال کیسے سردار ہو گئے؟ بلال کو کس نے سردار بنا دیا؟ بلال کو یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ مرتبے کیوں مل رہے ہیں؟ سیدنا بلال کہتے ہیں لوگوں میں تو حبشی غلام تھا، میرے مرتبوں کو بدلنے والا، مجھے پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کائنات کی محبتوں کی نسبت ہے۔ میرے دوستو پتہ کیا چل رہا ہے؟ نسبتیں عزتیں دیتی ہیں، نسبتیں مرتبے دیتی ہیں، نسبتیں کمال دیتی ہیں۔ میرے دوستو نسبتوں سے انسان بدلتا ہے، اسی لیے دنیا میں واحد مسلک اہل سنت و جماعت ہے، اس میں نسبتوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو آپ ہی کے معاشرے سے مفتی ظہیر احمد صاحب اٹھے، اگر آپ ان کو بہت چاہتے ہیں، ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کا بہت ادب کرتے ہیں، آپ ہی کے اپنے علاقے والے ہیں، آپ ہی کے معاشرے میں بڑھ چڑھ کر بڑھ کر وہ آگے بڑھے، آپ ان کو عزتیں کیوں دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کے، مگر ان کی نسبت شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی کے مدرسے جامع نظامیہ سے ہو گئی ہے، ان کا تعلق جامع نظامیہ سے ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر عزت ملتی ہے۔ تو میرے دوستو رمضان کا عنوان ہے، یہ اہل سنت کا مزاج ہے، بات کوئی بھی ہو سرکار یاد آ جایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ ہمارا مزاج ہے، ہم کیا کریں؟ میرے دوستو جو بات آپ کو ہم کو ذہن نشین کر لینی ہے کہ عزتیں حضور کی نسبتوں سے ملا کرتی ہیں۔ لوگ کہیں گے رمضان کی عزت اس واسطے ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق ہے۔ میرے دوستوں میں اتنا پوچھنا چاہوں گا، کیا تنہا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا زبور اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا تورات اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا صحف ابراہیم اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا صحف موسیٰ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ ہی کا تو کلام ہیں، مگر یہ کتابیں محفوظ نہیں، ان کتابوں کی تلاوت نہیں ہوتی، ان کتابوں کی سماعت نہیں ہوتی، اس کتاب کو لوگوں کے سینوں میں اتارا نہیں جاتا۔ میرے دوستو قرآن مجید کا کمال کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی کتاب، 6666 آیتوں والی کتاب، 114 سورتوں والی کتاب، 520 رکوعات پر مشتمل کتاب، عزیزان گرامی قدر اتنی موٹی کتاب ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی 10 سال کا بچہ اسے اپنے سینے میں لے رہا ہے، کوئی 11 سال کا بچہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ میرے دوستو چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ کوئی اس طرح جس طرح ہم قرآن یاد کر لیتے ہیں، کوئی کتاب یاد کر لے، اور یاد بھی کر لے تو پھر ایک رات میں کھڑا ہو کر اس کو پڑھ کر سنا دے۔ میرے دوستو دنیا کا کوئی بندہ یاد نہیں کر سکتا، اپنی کتابوں کو یاد بھی کر لے تو سنا نہیں سکتا۔ اور قرآن کا کمال کیا ہے؟ اسی مجلس میں تقریباً 10-12 حافظ ایسے ہوں گے جو رمضان کی چاند رات پر کھڑے ہوں گے اور قرآن از ابتدا تا پڑھنا شروع کریں گے۔ کوئی 5 دن میں ختم کرے گا، کوئی 6 دن میں ختم کرے گا، کوئی 10 دن میں ختم کرے گا، کوئی 15 دن میں ختم کرے گا، کوئی 27 دن میں ختم کرے گا۔ میرے دوستو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن محفوظ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دیگر کتابیں تو بھی خدا کی کتابیں تھیں، اس کتاب کو کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کلام تو میرا ہے، دیگر کتابوں کی نسبت دیگر پیغمبروں سے ہو گئی ہے اور قرآن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ اس کلام کو میرے مصطفیٰ کائنات عزیزان گرامی قدر۔ تو میرے دوستو نسبتیں چھوٹی چیزوں کو بڑی بنایا کرتے ہیں، اسی لیے ہم قادری کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہم بندے ہیں، یہ قادری کیا ہے؟ یہ چشتی کیا ہے؟ یہ نقشبندی کیا ہے؟ یہ سہروردی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، اپنے آپ کو بڑوں سے منسوب کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر بڑوں کی نسبتیں بھی انسان کو بڑا بنا دیا کرتی ہیں، بڑوں کا تعلق بھی انسان کو بڑا بنا دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، تو پہلی بات جو آپ کو ہم کو ذہن نشین کرنی ہے، حضور فرماتے ہیں
क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, ऐ लोगो तुम्हारे दरमियान एक अज़मतों वाला महीना आ गया है। इस महीने की दूसरी खुसूसियत क्या है? हुज़ूर फरमाते हैं शहरुन मुबारक। हुज़ूर फरमाते हैं लोगों ये पूरे का पूरा महीना बाबरकत महीना है। ये कलिमात मेरे नहीं, हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं ये पूरे का पूरा महीना बाबरकत है। मेरे दोस्तों फिर बरकत क्यों आई? फिर वही बात होती है, बरकत क्यों? इसकी निस्बत कुरान से हो गई है। तो मेरे दोस्तों पता क्या चल रहा है? इससे ये भी हमें समझ में आ रहा है निस्बत कुरान की अगर दिन को हो जाए वो दिन मुबारक हो जाता है, निस्बत कुरान की अगर रात को नसीब हो जाए वो रात मुबारक हो जाती है, निस्बत कुरान की किसी महीने को नसीब हो जाए वो महीना मुबारक हो जाता है। और उसी तरह निस्बत कुरान की जिस खाने से हो जाए वो खाना भी मुबारक हो जाया करता है। इसीलिए हम कहते हैं तबर्रुक है। लोग कहते हैं कहाँ की बरकत, किधर की बरकत? बरकत खाने में कैसे उतरी है? मैं उनसे पूछता हूँ फिर रमजान के दिनों में तो बरकत कैसे आ जाती है? नहीं नहीं, निस्बत है ना। हम कहते हैं जिस तरह महीने की निस्बत कुरान से है उसी तरह फातिहा के खाने की निस्बत भी कुरान से है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, फातिहा के खाने का जो हम एहतराम करते हैं, रमज़ान के एहतराम की बात आती है सब करते हैं। फातिहा का खाना सामने, मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाते भाई आप? इस पर फातिहा पढ़ी गई है। फातिहा पढ़ी गई तो क्या हो गया? कोई भजन तो नहीं पढ़ा गया, अल्लाह का कलाम पढ़ा गया है। आप क्यों नहीं खाते? कोई खाने में बरकत नहीं उतरती। भाई ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कोई निस्बत नहीं होती। अगर कोई निस्बत नहीं होती तो फिर रमजान बरकत वाला क्यों है? रमजान का एक लम्हा बरकत वाला क्यों है? पता क्या चल रहा है? जिसकी निस्बत कुरान से हो जाए वो बाबरकत हो जाया करता है। अगर इंसान की निस्बत कुरान से हो वो बरकतों वाला हो जाता है, महीने की निस्बत कुरान से हो वो बरकतों वाला हो जाता है, और खाने की निस्बत कुरान से हो तो वो भी बरकतों वाला हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इसीलिए आप देखेंगे कितनी मरतबा हमने देखा है 11वीं का खाना बनाया जाता है। खाना होता है 50 आदमी का, कभी 60 आदमी खा लेते हैं, कभी 100 आदमी खा लेते हैं। बावर्ची कहता है इसमें इतने लोग नहीं खा सकते थे, कैसे लोगों ने खा लिया? सुन्नी कहता है रे नादान बावर्ची, इसमें कमाल तेरा नहीं है, गौसे पाक के नाम का कमाल है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल-गर्ज़, ये जो बात दूसरी हमें समझनी है, शहरुम मुबारक। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं मैं नहीं खाता, ज़बरदस्ती के खिलाना भी नहीं। और मेरे दोस्तों नहीं खाता ये जितने बोलते हैं ना, आप देख खोल दीजिए, वो सुनेंगे खुद ब खुद आकर बैठकर खा लेंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कितनों को मैंने देखा मैं नहीं खाता, मगर जब देख तैयार हो जाती है आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, खा लेते हैं। एक साहब से मैंने पूछा, वो खा रहे थे, आप तो फातिहा का नहीं खाते ना, क्यों खा रहे हैं? कहने लगे साहब ऐसा नहीं बोलना चाहिए खाने वाले को। मैंने कहा आप जिंदगी पर कहते हैं फातिहा का नहीं खा सकते, रोज नहीं खा सकते, कभी कभी खा सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये इंसान का मिजाज होता है। तो मेरे दोस्तों अल-गर्ज़, दूसरी जो बात हमको समझनी है, शहरुम मुबारक। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं ये शहर मुबारक है, बाबरकत है, इसके एक लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत दे रखी है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, फिर उसके बाद एक मकाम पर, उसी खुतबे में, ये तो तवील खुतबा है, मकाम पर हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन। तीसरा जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, घड़ी पर मेरी नज़र है, आप घबराएं नहीं, असर की अज़ान भी होने वाली है, हमें नमाज को भी जाना है। मेरे दोस्तों 10 मिनट मेरे पास है, तेज़ी के साथ अपनी बात समेट रहा हूँ। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इस महीने में मोमिन के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों ये अजीब बात है, रमज़ान में लोग भूखे रहते हैं और अल्लाह फरमाता है रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। कैसे इजाफ़ा होता है उसको समझना है तो फिर आपको मस्जिद तशरीफ़ ले जाना पड़ेगा, या फिर इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर तशरीफ़ फरमा होना पड़ेगा। मेरे दोस्तों हम रोज़ाना इतने मेवे कभी नहीं खाते, रोज़ाना समोसे नहीं खाते, मेरे दोस्तों रोज़ाना भजिए आम दिनों में नहीं खाते, रोज़ाना दही बड़े भी हम नहीं खाते, मेरे दोस्तों रोज़ाना हलीम भी हम नहीं खाते। मगर रमज़ान जब आता है तो आप देखेंगे खुसूसियत के साथ मस्जिदों में क्या मज़े का इफ्तार होता है। मेरे दोस्तों सारे लोग अपने अपने घरों से अलग अलग चीज़ें लाते हैं, सारे लोग उसको एक दस्तरखान पे सजा देते हैं। उधर दाल भी रखी होती है, इधर मेवा भी रखा होता है, उधर जूस भी रखा होता है, इधर शरबत भी रखा होता है। मेरे दोस्तों पूरा दस्तरखान भर जाता है, कैसा मज़े से। फिर जब जूं ही सैरन बजता है कितने मज़े से लोग खाते हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं लोगों रमज़ान तुम्हारे रिज़्क़ में कमी करने के लिए नहीं आता, तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा करने के लिए आया करता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, तुम्हारे रिज़्क़ में रमज़ान कमी नहीं किया करता, तुम्हारे रिज़्क़ में रमज़ान बरकतें दे दिया करता है। मेरे दोस्तों कितनी बरकतें होती हैं, सहरी का समा कैसा देखने वाला, इफ्तार का माहौल ऐसा कि कुर्बान जाएं। मगर मेरे दोस्तों एक प्रॉब्लम है, रिज़्क़ में इजाफा कर दिया जाता है,
بہت سے لوگ رزق کے اضافے کو تو دیکھتے ہیں، خدا کی محبتوں کو نہیں دیکھا کرتے۔ میرے دوستو یہ ایک ہمارا پرابلم ہے جس کو ہم رمضان میں فیس کرتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں کہ رمضان کی افطار تک مسلسل کھانے بنانے میں مصروف رہتی ہیں، اور کتنے نوجوان ہیں جو لگاتار افطار کی پلاننگ میں مصروف رہتے ہیں، اور جو ہی سیرن بجتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک فوج ہے جو اب حملہ کرنے والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، مگر اصول کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا مومن کی دعا، بالخصوص روزے دار کی دعا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے دوستو اس کے دعا کے کلمات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فم الصائم اطیب من ریح المسک۔ حضور پاک علیہ السلام نے مقام پر ارشاد فرمایا کہ مومن کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو کتنی اللہ کو پیاری ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اطیب من ریح المسک، اللہ کے پاس مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی بو ہے تو بندے مومن کی منہ کی بو ہے۔ میرے دوستو وہ بو اچھی ظاہری طور پر نہیں ہوتی، وہ جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو بو نکلتی ہے عام طور پر لوگ اس کو بدبو کہا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کتنا پیارا ہے نہ پوچھو، اس کے منہ میں جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ بدبو کو بدبو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ میرے دوستو یہ بو اتنی پسند ہے تو اس زبان سے نکلنے والے کلمات کتنے پسند نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو اللہ رب العزت کتنا نہیں پسند فرمائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں اٹھا کر، عزیزان گرامی قدر، یہ جو آیتیں ہیں قرآن کی سورۃ البقرہ میں رمضان سے ریلیٹڈ، اس میں اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر ان آیتوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ رمضان کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے دوستو رمضان کی جو آیتیں ہیں رمضان سے ریلیٹڈ، روزوں سے ریلیٹڈ، ان آیتوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا بیان فرمایا ہے۔ رمضان کے احکام، رمضان کے مسائل، رمضان کی تلاوتیں، رمضان کے روزے، رمضان کی زکوٰۃ، ساری باتیں، مسافر کا روزہ اور مریض کا روزہ، اور پھر اگر کسی کا کوئی کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس کی قضا، اس کا کفارہ، یہ سارے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نہ بھوک سے مجھے کوئی غرض، نہ پیاس سے مجھے کوئی کام، تم کتنا کھاؤ میں نہیں جانتا، تم کتنا پیو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے 3 کام تمہیں کرنے ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ارشاد فرمایا پہلا کام جو تمہیں کرنا ہے وہ کسی اور کی بڑائی نہیں کرنا ہے، اپنے پروردگار کی بڑائی کرنا ہے۔ وہ بندے مومن کا کمال کیا ہوتا ہے؟ وہ جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے، اگر بیوقوف ہوتا ہے ہاں میں نے کیا ہے، اور مومن ہوتا ہے تو کہتا میں کیا کرنے والا، میں تو نظر آتا ہوں جو کچھ کر رہا ہے میرا پروردگار کر رہا ہے۔ میرے دوستو جاہل اور عالم کے ایٹیٹیوڈ میں اور کافر اور مومن کے ایٹیٹیوڈ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کافر کہتا ہے میں نے کیا، مومن کہتا میں کیا کرنے والا، میری حیثیت کیا، میں تو ایک کٹ پتلی سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، میں تو ایک ذرہ ناچیز، میں تو ایک گندا نجس قطرہ، میرے اندر کوئی کمال نہیں رکھا، میرے اندر کوئی خوبی نہیں رکھی، میرے اندر کوئی وصف نہیں رکھا، پھر لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو بندہ مومن کہتا ہے تعریف کرنے والے میری تعریف کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تعریف تو اس اللہ کی ہونی چاہیے جو ہم پر کرم فرماتا چلا جا رہا ہے، بڑائیاں اس کو زیب دیتی ہیں، بزرگیاں اس کو زیب دیتی ہیں، اور تکبر اس کو زیب دیتا ہے، بزرگی اس کو زیب دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا، آپ کلمات پر غور فرمائیں، قربان جائیں گے۔ میرے دوستو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے کلمات کیا ہوں گے؟ کلمات سنیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا، یہ مزاج ہے مومنین کا، یہ مزاج ہے ایمان والوں کا، یہ مزاج ہے حضور کے غلاموں کا کہ وہ کسی بھی کمال کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، کمال کو مولا کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو ایسا منسوب کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ بلندیاں عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ جو کہتا ہے میں نے کیا، اللہ فرماتا ہے یہ کم ظرف، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جو بندہ کہتا ہے مولا تعریفیں تیرے لیے
किबरियाई तेरे लिए, बड़ाई तेरे लिए, बुजुर्गी तेरे लिए। फिर अल्लाह ताला उसको और बुलंद फरमाता चला जाता है। बंदा नवाज के सुदरास क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़, सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग और हमारे दक्कन का क़िबला, हमारे दक्कन का काबा। मेरे दोस्तों, बंदा नवाज से बड़ा दक्कन में कोई नहीं पाया जाता, पूरी दुनिया जानती है। मेरे दोस्तों, वो दक्कन के बादशाह हैं बंदा नवाज, ये सुदरास। लोगों ने उनसे पूछा था, सरकार बंदा नवाज की उम्र तकरीबन 100 साल के करीब हो गई थी। पूछने वालों ने पूछा, ए बंदा नवाज, ए गेसु दराज, पूरी दुनिया से लोग आपसे मुलाकात के लिए आते हैं, क्या है, कैसे लोगों को पता चल जाता है कि एक ऐसे अल्लाह के वली यहाँ रहते हैं, लोग कैसे जान जाते हैं, आपके नाम की धूम क्यों मच रही है? पूरा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान तक उस जमाने में हर तरफ आपके आशिकों की एक जमात पाई जाती है। ए बंदा नवाज, प्लानिंग करने के बाद तो बंदा अपने नाम को इस कदर फैला नहीं सकता, आपने क्या किया कि आपके नाम की पूरी कायनात में धूम मच रही है? बंदा नवाज ने फरमाया, नादानो, जो बंदा अपना नाम बुलंद करना चाहता है ना, वो जलील हो जाया करता है। बंदा नवाज ने जिंदगी में कभी अपना नाम नहीं चाहा। बंदा नवाज ने फरमाया, मेरी जिंदगी का मकसद ये था कि मैं खुदा के नाम को बुलंद करूं। अल्लाह ने फरमाया, ए बंदा नवाज, तू बंदा होकर मेरे नाम को बुलंद करना चाहता है तो मैं अल्लाह होकर तेरे नाम को बुलंद करना चाहता हूँ। अजीज़ान गिरामी कद्र, जो बंदा अपना नाम चाहता है, अपना फेम चाहता है, अपना स्टेटस चाहता है, अपना मकाम चाहता है, वो जलील होकर रह जाता है। और जो खुदा का नाम चाहता है, मुस्तफ़ा का नाम चाहता है, औलिया का नाम चाहता है, उनके नामों की बरकतों के तुफैल बंदा बुलंद हो जाया करता है, बंदे को इज्जतें मिल जाया करती है। जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे, ये नहीं बोलेंगे मैं नमाज पढ़ के आया, ये नहीं बोलेंगे मैं हज करके आया, ये नहीं बोलेंगे मैं उम्रा करके आया, ये नहीं बोलेंगे मैं खैरात करके आया, ये नहीं बोलेंगे मैं ज़कात देकर आया, ये नहीं बोलेंगे मैं सदक़ात करके आया, ये नहीं बोलेंगे मैं नेकियां करके आया, ये नहीं बोलेंगे मैं हसनात की वजह से आया, ये नहीं बोलेंगे मैं खूबियों की वजह से आया, ये नहीं बोलेंगे मैं कमालात की वजह से आया। जन्नती क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इसकी हिदायत दी। मेरे दोस्तों, उसके बाद का जुमला कुर्बान हो जाने वाला है। उसके बाद जन्नती क्या कहेंगे? वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, वो कहेंगे अगर अल्लाह हिदायत न देता तो हम हिदायत याफ्ता लोगों में से न होते। ऐ लोगों, जन्नत में जो हम पहुंचे हैं अपने हसनात की वजह से नहीं पहुंचे, परवरदिगार के फजल की वजह से पहुंचे हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, लितुकब्बिरुल्लाह, रोज़ों का मकसद अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बुजुर्गी। फिर दूसरा क्या? वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाओ। और तीसरा क्या? शुक्रगुजार बनो, शुक्रगुजार बनो, ना शुक्र न बनो, शुक्रगुजार बनो। लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह फरमाता है तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। इस वास्ते ये रोज़ा है, इस वास्ते ये रमज़ान है। बंदा रोज़े में शुक्रगुजार कैसे बन सकता है? मेरे दोस्तों, 3 वक्त पेट भर के जब बंदा खा लेता है ना, तो उसको मालूम नहीं होता कि भूख क्या होती है, उसको मालूम नहीं होता कि प्यास क्या होती है, उसको मालूम नहीं होता कि पानी भी इस कदर वैल्यूएबल चीज़ है, उसको एहसास नहीं होता कि ग़िज़ा भी इस कदर माना रखती है। मगर जब दिन भर बंदा भूखा प्यासा रहता है, शाम में जब उसके हाथ में गिलास थमा दी जाती है ना, वो अब ज़बान से फॉर्मली नहीं बोलता अल्हम्दुलिल्लाह, जब उसकी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है तो ज़बान से भी निकला करता है, दिल की गहराइयों से भी निकला करता है। मेरे दोस्तों, अब तो मई के महीने में रोज़े आने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कैसा होगा? असल मज़ा गर्मी के रोज़ों का ही है। मेरे दोस्तों, असल कुर्बानी तो अब है, अब मज़ा आने वाला है जब दिन भर बंदे भूखे प्यासे रहेंगे। वो बचपन में हमने रमज़ान देखा था, लोग खाने की तरफ नहीं दौड़ते थे, लोग पानी की तरफ दौड़ा करते थे। मुझे याद तो नहीं, बस मंजर याद है। अब वो दिन पलट कर आ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये भूख, ये प्यास, ये सब कुछ क्यों? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम्हें एहसास हो, तुम्हारा ज़मीर जागे। जब तुम खाओ तो तुम्हें एहसास हो कि कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह तुम्हें खिला रहा है। जब भी तुम खाओ, मेरे दोस्तों, हमारे पास कितने लोग हैं, इतना बहुत कुछ खा लेते हैं। 3 मिनट मेरे पास है, आप परेशान न हो, घड़ी पर मैं नज़रें जमाए बैठा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम बहुत कुछ खा लेते हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बोलना भूल जाते हैं। और बंदा नवाज के सुदरास के अहवाल में क्या आया है? हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के अहवाल में आया, उनके मुरीदीन ने देखा एक निवाला उठाते और क्या करते? पूरा सूरह फातिहा पढ़ते। लोगों ने पूछा, हज़रत हर निवाले पर सूरह फातिहा, ये क्या? इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा से बेहतर अल्लाह की कोई हम्द नहीं है, मैं हर निवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। एक मरतबा ये हिकायत मैंने बयान की, एक नौजवान ने मुझे पकड़ लिया, हज़रत अगर ऐसा सूरह फातिहा हर निवाले पर पढ़ेंगे तो 1 घंटा हज़रत खाना खाते होंगे। मैं बोला हमारे ऐसा खाए तो 1 घंटा खाना पड़ता, उनका खाना होता इतना, 4-5 निवालों में उनका खाना ख़त्म हो जाया करता है।
एक दो रिकाब भी अगर खाने की बात हो तो फिर वाकई उसके लिए 1-2 घंटे का काम है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग खाते कितना है। तो मैं दूसरी बात जो रमज़ान के हवाले से आपको हमको ज़हन नशीन करनी है वो है अल्लाह का शुक्र अदा करना। वो हर निवाले पर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम पूरा खाना खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलना भूल जाते हैं। मेरे दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो फ़र्क है खुदा को भूलने में और खुदा को याद रखने में। इज़्ज़तें उनको मिलती हैं जो खुदा को याद रखा करता है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून। तीसरा काम जो हमें कसरत से रमज़ान में करना है वो है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अपने मुस्तफ़ा से, ऐ मेरे हबीब जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप कह देना फ़इन्नी क़रीब, मैं उनसे करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब दे दिया करता हूँ। मतलब क्या है? तीसरा काम जो हमें रमज़ान में करना है वो है दुआ करना। मेरे दोस्तों सहरी के बाद दुआ कीजिए, इफ्तार से पहले दुआ कीजिए, मेरे दोस्तों तरावी के दरमियान दुआ कीजिए, वितर के बाद दुआ कीजिए। दुआ मांगने में कंजूसी न कीजिए। आप जो कुछ चाहते हैं इनको उनको बोलेंगे जलील होंगे, परवरदिगार को बोलेंगे अजीज़ होंगे। मेरे दोस्तों लोगों को सुनाएंगे लोग भागेंगे, अल्लाह को सुनाएंगे अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोल देगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, तो ये चंद गुजारिशात है रमज़ान के हवाले से कि अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसके लिए दुआएं करेंगे, आपको अपने लिए दुआ करनी है सबसे पहले, फिर अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी है, वो आपकी दुआओं के मुस्तहिक़ हैं। आपके असातिज़ा के लिए, अपने पीरों के लिए दुआ करनी है, अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करनी है। मेरे दोस्तों फिर उसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाइयों के लिए नाम लीजिए। आपका कुछ नहीं जाता अगर भाई के लिए आप कुछ मांग लें। मेरे दोस्तों अगर आपका भाई अमीर हो जाता है आप फ़कीर नहीं हो जाते, उसका अलग खोटा है, आपका अलग कोठा है। ऐ अल्लाह मुझे दे दे, फलां को मत दे, ये तरीक़ा नहीं है। अल्लाह हर एक को दे, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, तो हम क्यों कंजूसी करें। मेरे दोस्तों दोस्तों के लिए भलाइयाँ मांगिए, रिश्तेदारों के लिए भलाइयाँ मांगिए, बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुआएं मांगिए, फिर उनके साथ साथ पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों को अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। मेरे दोस्तों रमज़ान के हवाले से बातें बहुत है मगर वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। मौलाना मोइनुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमाए हैं और यहाँ समीउल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, मौलाना ज़हीर अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। मेरे दोस्तों इन लोगों को जब मैं देखता हूँ ना तो वाकई मेरे दिल को खुशी नसीब हो जाया करती है। मेरे दोस्तों ऐसे नौजवान अगर हर इलाके में हो जाए ना तो वहाबियत को बाय बाय बोलना पड़ेगा। मेरे दोस्तों ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है हमारे मुआशरे को। ये इलाके की खुशबख्ती है, मैं कहता हूँ ये इलाके की खुशबख्ती भी है। सरकार बरहना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की नज़र रहमत भी है कि उनकी तवज्जो की वजह से ये 4 नौजवान, इनके एक और दोस्त भी है और वो भी मोइनुद्दीन साहब है, ये 4 दोस्त हैं खुलफ़ाए राशिदीन के सच्चे ग़ुलाम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये आप लोगों के लिए बड़ा सरमाया है, इन लोगों की कदर कीजिए, करेंगे ना इंशाअल्लाह। उलमा से जुड़िए ताकि दीन आप सीख सकें, औलिया अल्लाह से जुड़िए ताकि दीन की हिफाजत हो सके। मेरे दोस्तों दोनों इंस्टीट्यूशंस बड़े अहम हैं, एक इल्म का इंस्टीट्यूशन, दूसरा तसव्वुफ़ का इंस्टीट्यूशन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इन दोनों से हमारा राबिता बहुत ज़रूरी है। उसको आसान अगर बोले, एक मदरसा है, दूसरा खानक़ाह है। मेरे दोस्तों खानक़ाह वालों को मदरसे वालों की ज़रूरत होती है और मदरसे वालों को आगे चलकर खानक़ाह वालों की ज़रूरत होती है। कुछ लोग इस ज़माने में मदरसे वाले होकर रह जा रहे हैं खानक़ाहों से दूर, और बहुत से लोग खानक़ाह वाले होकर रह जा रहे हैं मदरसों से दूर। मेरे दोस्तों बात बनने वाली नहीं है। जितनी खानक़ाह वाले हैं वो उनकी खानक़ाहें बाद में बनी, मदरसों से उनका ताल्लुक़ पहले जुड़ा। मेरे दोस्तों उन्होंने पहले ज़ाहिरी इल्म हासिल किया तब जाकर वो खानक़ाह वाले बने। और मेरे दोस्तों फिर जो ज़ाहिर इल्म वाले हैं ये कितने भी बड़े पोजीशन पर चले जाएं, वो जानते हैं कि इल्म मुझे मिल गया है, ईमान मुझे मिल गया है, तक़वा मुझे मिल गया है, मगर इसकी हिफाजत होगी तो इसकी हिफाजत सिर्फ मदरसे में नहीं हुआ करती, किसी अल्लाह वाले की निगाहों के सबब हुआ करती है, अल्लाह वाले से ताल्लुक़ के सबब ईमान की हिफाजत हुआ करती है। तो मेरे दोस्तों ये जितने हैं ना ये मदरसे वाले भी हैं अल्लाह के फजल से। फिर अल्लाह का करम इन पर यह है कि ये सिर्फ रूखे सूखे मदरसे वाले नहीं हैं, ये खुलफ़ाए राशिदीन वाले भी हैं, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन वाले भी हैं। मेरे दोस्तों ये खुलफ़ाए राशिदीन से भी अक़ीदत रखते हैं, फ़ातिमतुज़ ज़हरा से भी अक़ीदत रखते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इन नौजवान उलमा से अपने ताल्लुक़ को इस्तिवार रखिए और तहरीक इस्लाह अक़ाइद व अमाल से जुड़ जाइए। अगर मिंबर बन सकते हैं तो बन जाइए और इनके साथ होकर दीन की, इस्लाम की, सुन्नियत की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ
اے پروردگار ہم تمام کو اچھا سچا مسلمان بنا دے۔ اے پروردگار ہمارے معاشرے میں جیسے نوجوان ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں مولا، ایسے چند اور نوجوان ہمارے علاقوں میں پیدا فرما دے۔ اے پروردگار اہل علم عطا فرما، اے پروردگار علم والوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار رمضان آنے والا ہے مولا، رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما، رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار رمضان کی ناقدری سے ہم کو بچا لے۔ اے پروردگار رمضان ہمیں شاکر بنانے کے لیے آ رہا ہے مولا، ہمیں حقیقت میں اپنے شاکر بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ تو نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، مولا تیرا شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں مولا، ہمیں بھی ان شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے۔ اے پروردگار ہم تمام کے دلوں کو اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے دلوں کو اپنی معرفت عطا فرما۔ اے پروردگار ہم تمام کے دلوں کے زنگ کو، جو گناہوں کے سبب زنگ آلود ہمارے دل ہو گئے مولا، اس زنگ کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما۔ اے پروردگار ہمارے قلوب کو طہارت عطا فرما۔ اے پروردگار آج کی اس محفل کو سجانے میں جتنے نوجوانوں نے دام درم سخن حصہ لیا ہے مولا، ان تمام نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے پروردگار آج